ایک میں نے عادت دیکھی ہے اس کلچر کی کہ ان کو گولی کا بہت شوق ہے، گولی یا تعویذ. مجھے کوئی گولی دے دیں میں فکس ہو جاؤں، مجھے کوئی تعویذ دے دیں میں فکس ہو جاؤں. جو مجھے کویسچنز بھی زیادہ تر آتے ہیں، میم آئی ایم ان دس سچویشن پلیز ٹیل می واٹ ٹو ڈو. سو آج کی ویڈیو تھوڑی سی فنی بھی ہوگی بٹ دا میسج از ریئلی امپورٹنٹ بیکاز آئی سی دس ٹرینڈ in almost every culture, but especially in this culture, Indian and Pakistani culture. People love gurus and peers. So I wanted to tell you guys, please do not think of me as your peer or guru. I am not your digital peer. بلکہ یہ چیز مجھے بہت ایگریویٹ کرتی ہے. میں نے خود اپنی زندگی میں یہ لیسن بہت ہارڈ طریقے سے سیکھا ہے کہ ہم کسی کو اگر گرو مان لیتے ہیں، فرض کریں، تو ہم ان کو ایک ایکسپیکٹیشن کے لیول پہ لے جاتے ہیں، ہم ان کو ایک پیڈسٹل پہ بٹھا دیتے ہیں where now we expect them to be perfect according to our thinking. ایک تو یہ کہ ہماری جو اوپینینز ہیں، جو بلیفس ہیں، ہم نے کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا، اس کی بیسس پہ ہم نے جو کنکلوژن پہ ہم آئے وہ ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو، کیونکہ ہمیں کسی کے دل میں نہیں پتہ کیا ہے، وہ کس موٹیویشن سے کیا کام کیوں کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ. لیکن پھر بھی ہم اپنی بلیفس کو بہت درجہ دیتے ہیں، ان کو بہت ویلیو دیتے ہیں. سو وی لائک ٹو جج ایوری بڈی. تو جب آپ نے کسی کو کسی پیڈسٹل پہ بٹھایا، اب اگر وہ آپ کی مرضی کے مطابق ایکٹ نہیں کر رہے، یو آر گوئنگ ٹو گیٹ ویری ہرٹ. اور کئی دفعہ جب آپ اچھے رستے پہ چلتے چلتے اس رستے سے ہل جاتے ہیں بیکاز آپ کو اس شخص نے ڈس اپوائنٹ کر دیا ہوتا ہے. تو ایک تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں، پلیز مجھے اپنا گرو، پیر، ٹیچر اس طرح کی کوئی چیز نہ سمجھیے گا. میں آپ ہی کی طرح کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں. شاید میرا عرصہ تھوڑا زیادہ گزر گیا ہے، شاید ایکسپیرینسز تھوڑے زیادہ ہو گئے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی دی تھی کہ بہت زبردست لوگوں کے ساتھ سیکھنے کا موقع مل گیا، تو شاید تھوڑی سی مجھے کچھ باتیں زیادہ پتہ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں. بٹ آئی ایم آلسو اے اسٹوڈنٹ آف دس پیتھ اینڈ آئی ول بی اے لائف لانگ اسٹوڈنٹ. آخری سانس تک جو سیکھنے والا ہوتا ہے، جو سالک ہوتا ہے، وہ اپنی آخری سانس تک سیکھتا ہی رہتا ہے. اور جب اللہ نے جتنا سکھانا ہے وہ سیکھ لیا، اس وقت سانسیں بند ہو جاتی ہیں. تو پلیز نہ مجھے اپنا ڈیجیٹل پیر بنائیں، نہ ہی یہ اپنی عادت سے باہر نکل آئیں کہ ہم دوسروں کو اپنا پیر یا گرو مان کے پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب ہمیں زندگی کے سارے آنسرز اب یہ شخص دے گا. ایسا نہیں ہوتا. آنسرز وہاں سے آتے ہیں. آپ کو ایسے لوگ گائیڈ کرتے ہیں. A lot of times they guide you towards questions, so you can ask questions and get some more, get closer and closer to reality. But جب کلیئرٹی آتی ہے، جو آنسرز آتے ہیں وہ وہاں سے آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سیلف ڈیولپمنٹ کے رستے پر ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ وہ رستہ ہے جو کتابوں سے پڑھ کے نہیں آتا. میں بہت سے لوگوں سے ملی ہوں، انٹلیکچولی وہ اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، وہ آپ کو کتابوں کی کتابیں لکھ دیں گے، لیکن اپنی پریکٹیکل لائف میں مجھے ان کے اندر وہ کانشیسنس کا لیول نظر ہی نہیں آتا. باتیں کرنے میں لیکن بہت بہترین ہوتے ہیں. تو یہ جو سیلف ڈیولپمنٹ کا رستہ ہے یا سیلف کانشیسنس کا رستہ ہے، یہ رستہ ہے پریکٹیکل لائف کا. یہ جیسے جیسے آپ پریکٹیکلی چیزیں سیکھ کے امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس رستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو اسی طرح سے لرننگ ہوتی ہے. آپ قدم 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 جرنی پہ چلتے رہتے ہیں. دا جرنی از ایکچولی دا ڈیسٹنی. دیر از نو ریئل ڈیسٹنی. تو کسی استاد کو، گرو کو ڈیسٹنی مان لینا بہت بڑی غلطی ہے. دوسرا ایک میں نے عادت دیکھی ہے اس کلچر کی کہ ان کو گولی کا بہت شوق ہے، گولی یا تعویذ. مجھے کوئی گولی دے دیں میں فکس ہو جاؤں، مجھے کوئی تعویذ دے دیں میں فکس ہو جاؤں. جو مجھے کویسچنز بھی زیادہ تر آتے ہیں، میم آئی ایم ان دس سچویشن پلیز ٹیل می واٹ ٹو ڈو. which is what I don't do. I don't tell people what to do. I help people to go into themselves, understand the situation, first get to know themselves, then look at the situation کہ اس کی کیا کیا possible realities ہو سکتی ہیں اور پھر ان realities کی basis پہ کیا کیا possible solutions ہو سکتے ہیں. So you will never find me to be someone جو آپ کو ایک گولی یا تعویذ والے اس کے اوپر لگائے. That's not who I am. I am not interested in making you dependent on me. بلکہ that would be a failure for me. یہ میری ٹیچنگ کا فیلئر ہوگا کہ آپ میرے اوپر ڈپینڈ کرنے لگ جائیں. I want you to depend on yourself and then depend on Allah Ta'ala. That's the only way you're going to be successful. So from this day, let's make a vow together
that we will not make anybody our guru, our peer, digital or otherwise, because Allah मौजूद है गाइड करने के लिए. वो तो इतना करीब है, आप सवाल पूछें वो जवाब भेज देता है. हाँ, सुनने वाले कान चाहिए और देखने वाली आंखें चाहिए, वरना वो सवाल और जवाब हर वक्त भेजता रहता है आपके लिए. So let's do that. Let's ask our real peer to be our guide, to be our guru, to be our teacher. So does this mean, then the question arises کہ کیا ہمیں کبھی بھی کسی سے نہیں سیکھنا چاہیے, کبھی بھی کسی سے گائیڈنس نہیں لینی چاہیے؟ That's not what I'm saying. The real teacher of self-development will teach you and guide you for a certain extent, and they are going to guide you towards finding your own answers. اگر آپ پرانے صوفیہ کرام کی ٹیچنگ کا طریقہ بھی دیکھیں, وہ آپ کو تزکیہ قلب سکھاتے تھے. جب قلب صاف ہوگا آپ کو خود گائیڈنس ملے گی, آپ کو خود سمجھ آئے گی. اور اگر آپ دیکھیں کہ بالکل اس طرح جس طرح آج کل کے ہمارے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں جو طریقہ کار ہے کہ ٹیچر کلاس روم میں آپ کو سکھاتا ہے, جو سلیبس کریکولم انہوں نے سکھانا ہے وہ سکھاتے ہیں, لیکن امتحان آپ خود دیتے ہیں, ٹیسٹ آپ کو خود دینا پڑتا ہے, کیونکہ whatever you have learned, that is what you're being tested on. جو لائف کوچ ہیں یا جو لائف کے ٹیچرز ہیں, جس طرح سے صوفیہ کرام تھے, یہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ دیتے ہیں, یہ آپ کو کچھ گائیڈ کرتے ہیں, لیکن پھر پریکٹیکل زندگی میں جب آپ کے اوپر امتحانات آتے ہیں, وہاں پہ آپ کی اس کی لرننگ بھی ہوتی ہے اور اس لرننگ کا ٹیسٹ بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے.